السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو عزیز ساتھیو، آج کا بیان حضرت جی مولانا صاحب کا ماشاءاللہ بہت ہی خاص ہے، تو دھیان توجہ کے ساتھ مکمل بیان کو سنیں۔ ہم ایک ملک میں گئے، عصر کی نماز کا وقت ہوا تو ہم مسجد گئے۔ مسجد میں اذان کی آواز سنی۔ اذان کے بعد ہم نے پوچھا کہ بھائی مؤذن سے ملاقات کرنی ہے، مؤذن سے ملنا ہے، مؤذن کہاں ہے؟ تو کہا جی آپ کہیں باہر سے آئے ہیں، یہاں کسی مسجد میں کوئی مؤذن نہیں ہوتا، یہاں اذان نیٹ سے ہوتی ہے۔ آپ سوچئے محرومی، وہ اذان جس کو دعوت تامہ کہا ہے، جس کے لیے حضرت عمر تمنا کرتے تھے کاش مؤذن ہوتا، جس کے لیے حضرت علی فرماتے تھے کاش حسنین کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اذان طے کرا لیتا۔ اس دعوت کے چھوٹنے نے ان آلات اور ذرائع امت جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فاقوں سے بنی ہے، یہ مرتد ہوتی رہی، یہ کلمہ بغیر مرتی رہی، اور یہ دنیا سے بغیر نماز جنازہ کے جاتی رہی۔ کتنے ہیں جنہیں جلا دیا جاتا ہے مسلمانوں کو، کتنے ہیں جو نماز سے محروم ہیں، کتنے مسلمان مرنے والے ایسے ہیں جو غسل سے اور کفن سے محروم ہیں۔ صرف خدا کی قسم وجہ صرف یہ ہے کہ مسلمان نے مال کمانے کو، اپنے گھر میں بیٹھ کر عبادت کرنے کو، اپنے ذکر و تلاوت کو کام سمجھا، اللہ کے راستے میں پھرنے کو کام نہیں سمجھا۔ خدا کی قسم، پھر خدا کی قسم، دنیا میں جتنا ارتداد ہے وہ صرف دعوت کی محنت کو چھوڑنے کی وجہ سے ہے، اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ دین کے سارے شعبے اپنی جگہ قائم ہیں، لیکن امت اس ارتداد سے بچ نہیں سکتی۔ جب تک مسلمان دعوت کی نسبت پر صحابہ کی طرح دین کو لے کر حرکت میں نہ آئے، اس وقت تک امت اس ارتداد سے بچ نہیں سکتی۔ ان سارے شعبوں کی ضرورت ہے ان کے لیے جن میں علم کی طلب ہے، یہ سارے شعبے ان کے لیے ہیں جن میں دین کی طلب ہے۔ امت بے شمار ہے، سمندر کا سمندر ہے امت کا، جو باہر چلا جا رہا ہے جہنم کی طرف۔ یہ کہتا ہے حلال کمانا عبادت ہے۔ موسیٰ فرماتے تھے جو امت مرتد ہو رہی ہو، حلال کمانا جرم ہے، اللہ پوچھیں گے تیرے سے، تو خوش نہ ہو کہ میں حلال کما کے بچوں کو پال رہا ہوں، خوش نہ ہو، اللہ تجھ سے حساب لیں گے اس کا کہ میرے نبی کی امت جو میرے نبی کے فاقوں سے بنی تھی وہ مرتد ہو رہی تھی، تو گھر بیٹھ کر کمانے کو سمجھ رہا تھا کہ یہ دین ہے۔ اللہ پوچھیں گے تجھ سے قیامت میں۔ ایسا نہیں ہے کہ حلال کمانے والے کو یوں ہی انبیاء اور شہداء کے ساتھ شامل کر دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے اس دین کی محنت کے مقابلے میں حلال کمانے کو ہمیشہ جرم سمجھا ہے۔ آپ ذرا سر اٹھا کے دیکھو، ذرا ٹھنڈے دماغ سے پڑھو صحابہ کو، پتہ چلے گا کہ دعوت کی نقل و حرکت کے لیے صحابہ نے کیا کیا ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ کافروں کو سے مقابلے کے لیے نکلا کرتے تھے، ہرگز غلط بات ہے۔ وہ کوئی وقتی تقاضا کبھی کبھی ہوا ہے، ورنہ صحابہ کا خروج امت کو جہنم سے بچانے کے لیے، صحابہ کا نکلنا امت کو علم پہنچانے کے لیے، صحابہ کا نکلنا امت کو ہدایت پر لانے کے لیے ہوتا تھا۔ وہ میدان قتال میں بھی دعوت کو نہیں چھوڑتے تھے کہ اب بھی یہ مان جائیں اور اسلام پر آ جائیں۔ یہ تو انتہائی تنگ ذہنی اور انتہائی ناسمجھی کی بات ہے کہ صحابہ کی نقل و حرکت کو محض قتال پر محمول کیا جاوے، یہ تو بہت تنگ نظری کی بات ہے۔ ورنہ اصل مقصد یہ تھا خروج و نقل و حرکت کا کہ ایک آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنے علم کو کیا کروں، اور ایک آدمی ایسا ہے کہ اس کو کلمہ لا الہ الا اللہ کے الفاظ کی بھی خبر نہیں ہے، وہ دنیا سے جا رہا ہے، اس کو کلمہ کے الفاظ کی بھی خبر نہیں ہے۔ امت کی یہ نقل و حرکت اس لیے تھی تاکہ اس اختلاط سے علم جاہلوں میں آوے، ایمان ان لوگوں میں پہنچے جو ایمان کے بغیر دنیا سے جا رہے ہیں۔ یہ تھی اصل بات۔ اس لیے میں عرض کر رہا کہ جتنے اس وقت نہیں نکل رہے ہیں، واپس جا رہے ہیں اپنے گھروں کو، یہ روتے ہوئے جائیں، استغفار کرتے ہوئے جائیں، تو امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ ان کے اس غم اور ان کے استغفار سے اللہ انہیں آگے کام کے لیے قبول کر لے، ورنہ اللہ کی ذات بہت مستغنی ہے۔ اللہ نے تو خود چنے ہوئے صحابہ کے بارے میں کہہ دیا اگر تم یہ کام نہیں کرو گے ہم دوسروں کو لائیں گے، تمہیں ہٹائیں گے، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم۔
صحابہ کے بارے میں کہہ دیا اللہ